بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 سے 67، ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والے زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ محترم سامعین، ترجمے کے بعد تفسیر اس طرح ہے۔ یہاں یہود کی ایک بستی والوں کی بدعہدی اور ہلا سازی کا ذکر ہے۔ وہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا پیشہ مچھلی کا شکار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا تھا۔ اس دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھی، انہوں نے ہیلا بازی سے کام لیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر ان کے جالوں اور تالابوں میں پھنس جاتی تھی۔ بستی والے ہفتے کے دن گزر جانے کے بعد ان کا شکار کر لیتے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلے بازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں شکار تو نہیں کرتا لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو بعد آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید یہ لوگ بعد آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہیلا بازی بدعہدی کی یہ سزا دی کہ ان کی صورتوں کو بندر کی صورت میں بدل دیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں مذکور ہے۔ محترم سامعین کرام، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی خود بھی گناہوں سے بچے، اسی طرح دوسروں کو بھی روکے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر اہل ایمان کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ اہل کتاب میں ایک فرقہ ایسا ہے جس کے افراد اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کام امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے، خود بھی تقوی اختیار کرے اور دوسروں کو بھی ہدایت رہنمائی کرے۔ وموعظۃ للمتقین، اللہ کے حرام کردہ امور کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو جس سنگین سزا بدترین عذاب سے دوچار کیا اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اس طرح کی ہیلا سازیوں سے اجتناب کرے جن کا ان یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، تاکہ یہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا۔ معمولی ہیلوں کے ساتھ، ہیلا بازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جو مقتول کو زندہ کیا کہ وہ بتائے اسے کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو حاتم رضی اللہ سے روایت ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد مگر بہت مالدار تھا، اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا، اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت
وقت اپنے ہی ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا، پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپس میں لڑنے لگے تو کچھ عقل مند لوگوں نے کہا تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہیں، تم ان سے فیصلہ کرا لو۔ وہ حضرات موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مردے کے جسم سے لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کی خبر دے گا۔ یہ بات سن کر قوم نے کہا کیا ہم سے دل لگی کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اگر وہ کثرت سے سوالات نہ کرتے، جو گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی اطاعت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا، جس کے نتیجے میں اس گائے تک پہنچ گئے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف یہی ایک گائے تھی، تو اس نے کہا اللہ کی قسم اس کی قیمت کے طور پر اس کی کھال بھر کر سونا لے گا، وہ اس میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا، اسے ذبح کیا اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا گیا، اور بعد میں بھی ہمیشہ یہی اصول رہا ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، دوسروں کا مذاق اڑانا نادانوں کی صفت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے ایسی صفت سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔